السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. عزیزان محترم، ڈیئر سسٹرز اینڈ بردر، آج محرم کی شب اول ہے اور ہم مومنوں کے لیے، ہم شیعان حیدر کرار کے لیے بہت ہی عظیم شب یہ شروع ہو رہا ہے. ہمارا سال کا یہ جو آغاز ہے ہم آنسوؤں کے ساتھ کر رہے ہیں. ہر جگہ ایک پکار ہے لبیک یا حسین کی. وہ اس وقت کی یاد دہانی کرا رہا ہے کہ جس وقت ہمارے آقا امام حسین علیہ السلام تنہا میدان کربلا میں آواز، نصرت کی آواز، بالاستغاثہ کی آواز بلند کر رہے تھے. حل من ناصر ینصرنا. الحمدللہ آج پوری دنیا سے ان کے لیے آواز نکل رہی ہے، لبیک یا حسین. عزیزوں، یہ بہت ہی عظیم تاریخ شروع ہو رہی ہے. یہ جو ڈیٹ شروع ہو رہے ہیں، اٹس ناٹ اے کائنڈ آف سیلیبریشن. یہ منتھ آف مون کا ہے، پرسے کا ہے. جہاں تک ہو سکے اس کو ہم تیاری کے ساتھ کریں، آمادگی کے ساتھ کریں، سوچ سمجھ کر کریں، کیونکہ کائنات کی عظیم ہستیاں ہم لوگوں کے درمیان آئیں گی. ہمیں نصیب ہوگا کہ ہم ان کے قریب بیٹھیں گے. تو اس بیٹھنے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ ہم اسی طرح اپنے آپ کو پریپیئر کر سکیں. یہ عزاداری اتنی امپورٹنٹ ہے کہ امام خمینی کہتے ہیں مہارچ داریم از ماہ محرم و سفر داریم. جو بھی کچھ ہے آج ہمارے پاس یہ مہینے محرم اور سفر سے ہے، کیونکہ یہ وہ عظیم مہینے ہیں جس میں ہم منبر رسول سے معرفت حاصل کرتے ہیں کہ ان امام حسین کے جو انتقام لینے کے لیے جو ہمارے امام منتظر جو اس وقت بیٹھے ہیں، جن کو آنا ہے ہمارے سامنے، جن کا ظہور ہونا ہے ہمارے سامنے، کل ایسا نہ ہو کہ ہمارے امام تنہا رہ جائیں. الحمدللہ ہمارے نوجوان، ہماری یوتھ جو اس وقت پریپیئرڈ اپنے آپ کو کر رہی ہے، ہمیں مینٹلی اینڈ فزیکلی دونوں طریقے سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، تاکہ جو ہم زیارت عاشورہ میں جو ہم پڑھتے ہیں السلام علیکم سور اللہ وابن سورہ والوتر المعطور، سلام ہو اس آقا پر جن کے خون کا بدلہ نہیں لیا گیا، والوتر المعطور جو تنہا رہ گئے. تو عزیزوں، اس محرم میں جو آغاز آپ فرش عزا پر بیٹھنے جا رہے ہیں، اس خلوص کے ساتھ بیٹھیں، اس انداز سے بیٹھیں کہ ہم شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کے قریب آ رہے ہیں، ہم اپنے امام وقت کے قریب بیٹھ رہے ہیں. تو وہ حق ادا ہونا چاہیے جس کے لیے آیت اللہ وحید خراسانی جو آج الحمدللہ موجود ہیں، خدا ان کو حیات رکھے، حیات طولانی عنایت کرے. انہوں نے ہمیشہ اس کا درس دیا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں مجلس امام حسین میں ضرور بضرور کر کے جانا چاہیے. سب سے پہلی چیز ہے کہ ہماری نماز میں تحقیر نہ ہو، نماز کی ادائیگی ہو، کیونکہ ہم نے امام حسین سے سیکھا ہے کہ اس میدان کربلا میں امام حسین نے اپنے جنگ کو روکا تھا تاکہ نماز ظہرین ادا کی جا سکے. تو کل جب ہمارے امام آئیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو
کہ جب ہمارے امام ہم سے سوال کریں کہ نماز تمہاری رہ گئی ہے، کیا تمہاری نماز قضا رہنے کی وجہ کیا ہے، تو ہم شرمندہ ہو جائیں۔ روایت میں ہے عزیزوں کہ 2 جگہ کے لوگ جو ہیں 100% جائیں گے امام زمانہ کے ظہور کے بعد۔ وہ ایک جگہ ہے قوم المقدس، وہ ایسی جگہ ہے جس کے لیے امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ ہم علیہ السلام کہتے ہیں ہم سب اہل بیت، چاہے ہمیں دفن کیا گیا ہو بقیع میں کیا ہو، چاہے مشہد میں ہو، چاہے کاظمین سامرہ میں ہو، ہم سب اہل بیت قم میں آ کر رہتے ہیں۔ ہم اہل بیت کا آشیانہ ہے قم۔ پر اسی جگہ پر دوسری جگہ کا بھی نام آتا ہے جہاں سے 100% لوگ جائیں گے، جس جگہ کا نام ہے طالقان۔ آپ جا کے سرچ کیجئے، وہاں کسی امام کا روضہ نہیں عزیزوں، مگر جب کچھ لوگوں نے وہاں پر سرچ کرنے کے غرض سے گئے، کیا وجہ، علت کیا ہے، ریزن کیا ہے، the entire people will go to help امام زمانہ، کیا ہے علت؟ جب ڈھونڈا گیا تو پتا چلا کہ وہاں کے لوگ نماز میں تاخیر نہیں کرتے، نماز ان کی انتظار نہیں کرتے، نماز کا وہ انتظار کرتے ہیں۔ یہی تو ہماری کامیابی ہے عزیزوں، ہماری دین کا معیار ہے۔ امام حسین نے پورے خانوادے کے ساتھ شہید ہوئے، کس لیے ہوئے؟ تاکہ نماز، اسلام، انسانیت ہم بچا سکیں، اور الحمدللہ بچ گیا اسلام۔ تو پلیز نماز کا ضرور خیال کریں کہ اسی شہر طالقان میں جو تہران کے قریب ہے، جب کچھ لوگ علماء ہمارے جب گئے وہاں پر تو دیکھا کہ اذان صبح سے پہلے فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ اذان صبح سے پہلے جہاں اٹھنے میں ہمارے یوتھ کو تھوڑی پریشانی ہوتی ہے، بیکاز شیطان پور زور طریقے سے وہ ہمیں اٹیک کرتا ہے، اینڈ ان دیٹ مومنٹ وہاں پر دیکھا کہ ہر ایک گھر کے لائٹ روشن ہے، سب کے گھر میں چہل پہل ایسے جیسے کہ ابھی شام ہوئی ہو۔ تو بہت امپریس ہوئے وہاں کے لوگ اور اذان کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی چیز کو آیت اللہ بہجت نے بھی کہا ہے، ہم سب کی کامیابی کا راز ہے صحت خیزی، کہ ہم اذان سے پہلے جانماز پر بیٹھ کر اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کریں۔ اور یہ بہترین موقع ہے عزیزو، یہ فرش شہزہ پر آپ بیٹھنے جا رہے ہیں، بہترین موقع ہے، اس موقع کو گنوانے نہیں دیجیے گا۔ دعا کیا کیجیے گا فرش شہزہ پر، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا مانگے گا پروردگارہ اس سال ہم لوگوں کو بہترین عزادار بننے کی توفیق دے دے۔ تو کچھ علماء نے دیکھا کہ ایک جگہ سے روشنی نکل رہی ہے، جب اس علاقے میں گئے کہ وہاں کسی کا گھر نہیں، میدان ہے، دوڑ کر گئے، دیکھنے گئے، واٹس اے ریزن، کیا بات ہے، وہاں سے نور نکل رہا ہے۔ جب دیکھا تو دیکھا ہمارے امام وقت نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے خطبہ میں لوگ نے نماز پڑھی۔ جب امام سے سوال کیا مولا آپ یہاں آتے ہیں، آپ یہاں نماز پڑھتے ہیں؟ تو امام نے کہا چاروں طرف دیکھو، یہاں پہ کوئی بھی میرا چاہنے والا اس وقت غفلت کی نیند میں نہیں ہے، ہر کوئی جو وقت ہے نماز کا اس وقت پر ادا کر رہا ہے۔ اور جب بھی میرا کوئی چاہنے والا اول وقت نماز کو ادا کرتا ہے، میں اس کا امام، اس کا ضامن ہو جاتا ہوں۔ اس سے بڑی نعمت اور کیا ملے گی اسی سے؟ اپنے اندر کنٹرول کریں۔ آج کی شب اول محرم ہے، کوشش کیجیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے آج کی شب، ایک دفعہ سورہ الحمد ہے، شب اول ماہ محرم کی نیت سے ایک دفعہ سورہ الحمد ہے، and 11 times سورہ قل هو اللہ احد ہے۔ کب پڑھیں؟
تاکہ پروردگارہ آپ کی ساری پریشانی کو دور کر دے، کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ اور اگر ہو سکے تو زیارت وارثہ ضرور پڑھیں آج کی شب، اور زیارت وارثہ پڑھنے کے بعد جناب نرجس خاتون کو ہدیہ دیں، اینڈ 2 رکعت نماز پڑھے ایز لائک نماز صبح، نماز فجر، نیت شب اول ماہ محرم، اینڈ ان دونوں رکعت میں ایک دفعہ الحمد ہے اور دوسری دفعہ جو سورہ آپ کو یاد ہے وہ آپ تلاوت کریں، اور اس کے بعد 110 ٹائمز آپ صلوات پڑھتے ہوئے 3 دفعہ پڑھیں، 5 دفعہ پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھیں، صلوات پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد آپ یا ستار العیوب جتنی 110 مرتبہ آپ کو پڑھنی، 110 ٹائمز پڑھنے کے بعد پھر آپ صلوات پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد دعائیں مانگیں۔ پروردگارہ اس سال ہم سب کو توفیق مل جائے کہ ہم سب اپنے امام زمانہ سے ملاقات کریں، توفیق مل جائے کہ امام زمانہ کو اس فرش عزا پر ہم پہچان سکیں، بہت ضروری ہے عزیزو۔ ہمارے امام کی آنکھیں بے قرار ہے، وہ ہر مومن سے جس سے بھی ملاقات ہوتی امام یہی کہتے ہیں کہ ہر فرش عزا پر جہاں بھی میرے جد حسین کا ذکر ہوتا ہے مجھے ضرور دعاؤں میں یاد کرو، کیونکہ خدا اس دعا کو قبول ضرور کرتا ہے۔ یہ بہت عظیم شب ہے، کربلا کی پہلی شہادت عزیزو، ہر ایک کی شہادت ہوئی ہے 10 محرم، ہم لوگوں نے ایک دن کر لیا ہے۔ امام حسین، بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں ہاؤ از پاسبل، کیسے ہوگا کہ ہم امام زمانہ کے ناصر بنے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم امام زمانہ ہمیں پکاریں گے اور ہم جائیں گے، ہم تو بہت گناہ کیے۔ آپ کا یہ ایکسیپٹ کر لینا ہی بہت بڑی بات ہے۔ جب بھی آنکھ کھلے سویرا ہے، کیا ہم نے حضرت حور سے یہ درس نہیں لیا؟ وہ حضرت حور جو امام حسین علیہ السلام کو کربلا سے پہلے کوفہ لے کر جانے کے لیے آئے تھے، 1000 لشکر کے ساتھ آئے تھے، امام حسین کے لگام فرس پر ہاتھ رکھا تھا کہ میں آپ کو کربلا جانے نہیں دوں گا، آپ کو کوفہ چلنا ہے۔ یہ وہی حور ہے جس نے امام حسین کو کہا تھا خیمہ آپ شرط الفراز سے ہٹا دیں، اور آج جہاں پہ ہمارے مومنین زیارت کے لیے جاتے ہیں وہاں جا کر زیارت، وہاں جا کر خیمہ لگائیں، مگر یہی حضرت حور شب عاشورہ یہ ذکر کرتے ہوئے سنتے کہ میں آج اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم شہزادی زہرا کو چہرہ دکھانے کے لائق نہ ہو۔ کیا ہم نے حضرت حور سے نہیں سیکھا؟ کتنا وقت وہ تھے جو ایمان انہوں نے قبول کیا۔ جب بھی ہماری آنکھ کھلے عزیز و سویرا ہے، پلیز اس محرم کوشش کیجئے اپنے آپ کو اہل بیت علیہم السلام سے اٹیچ کرنے کے لیے، یہ احساس کرائیے وہ بی بی ہمارے لباس کو نہیں ہمارے دل کو دیکھتی ہیں۔ امام زمانہ جس سے بھی ملاقات ہوتی ہے وہ یہی کہتے ہیں میری دادی کا خیال رکھنا، یقیناً ہر شیعہ ان کو چاہتا ہے۔ امام کا یہ کہنا، کیونکہ کہتے ہیں آج بھی ان کے ہاتھ میں عصا ہے، یعنی آج بھی اس بی بی کی پسلی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے۔ آج اس بی بی سے وعدہ کیجئے، بی بی اس فرش عزا پر ہم بیٹھے ہیں، آپ کے لال کا پرسہ دینے ہم بیٹھے ہیں، ہم آپ کے ہیں، ہم آپ کے صدقے میں اس دنیا میں آئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں سب سے بڑی توفیق سے نوازا ہے
کہ ہمارے دلوں میں اہل بیت علیہم السلام کی محبت کو برقرار کیا ہے۔ بی بی اتنی طاقت دے دیجئے کہ آپ کس لال حسین کے خون کا بدلہ لے سکیں، ان یزیدیوں سے، ان یزیدیت سے بدلہ لے سکیں، اس کا خاتمہ کر سکیں۔ یہی وہ حور، حضرت حور تھے کہ حضرت حور نے امام حسین کے پاس جب پہنچے ہیں، ہمارا امام ابن کریم ہے، وہ ہماری دل کی باتوں کو جانتے ہیں۔ اگر ہم نے دل سے مولا سے مانگا ہے، یقیناً ہماری دعا مستجاب ہوگی۔ پھر ہم انتظار کس کا کر رہے ہیں؟ اتنی بڑی نعمت ہمارے سامنے ہے۔ اس شخص سے ہر مومن کو 2 مہینہ 8 دن ہر ایک کو اجازت ملے گی کہ امام حسین کی فرش پر آ کر بیٹھ سکے۔ وہ کچھ نصیب ہے عزیزو کہ جس کو جناب زہرا دعا نصیب ہوگی کہ امام حضرت حور علیہ السلام کہتے ہیں امام حسین سے، آقا میں گنہگار ہوں، آنکھوں میں پٹی باندھ دی، ہاتھوں میں ہاتھ کو باندھ دیا، شرمندہ تھے کہ آقا سے نظریں کیسے ملاؤں۔ میرا آقا مولا جیسے ہی پتا چلا حور آیا ہے، قریب گئے، گلے سے لگایا، جناب حور کو خیر مقدم کیا۔ آقا اس گنہگار کو اگر قبول کرنے کی اجازت دیجیے کہ میرا بچہ آپ کے بیٹے سے پہلے شہید ہو۔ اللہ اکبر! یہ حوصلہ، یہ جذبہ کی ضرورت ہے کہ جب حضرت حور علیہ السلام کے بیٹے کو اجازت ملی ہے، جتنے دور تک وہ سواری نظر آ رہی تھی، حور پیچھے پیچھے جا رہے تھے، کہ امام حسین نے حضرت عباس سے کہا، عباس حور کو روک لو کیونکہ جوان ہے۔ مولا ابھی اس وقت آپ کو حور کا اتنا خیال ہے، کچھ ہی لمحے کے بعد مولا آپ کا بھی جوان ہوگا۔ اور ایک دفعہ جب اس بچے نے آواز لگائی کہ بابا میری آخری سلام کو قبول کرو، اللہ کبھی کسی باپ کو ایسا منظر نہ دکھائے کہ جناب حور دوڑنے لگے۔ جناب امام حسین نے حور کو پکڑا، حور اس وقت تمہاری نہیں، مجھے جانے دو، جوان ہے، اس کی میت کیسے اٹھاؤ گے؟ اللہ اکبر! امام حسین علیہ السلام جناب حور کے فرزند کے قریب پہنچے، اپنے اس کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا اور آواز آسمان کی طرف، تقبل منا انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگارا ہر ایک شیعہ حیدر کرار کو، جہاں جہاں بھی اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والے، پروردگارہ ہر ایک کی عزاداری کو قبول کرے۔ اے پروردگارہ اس سال ہر ایک چاہنے والے امام حسین کے، امام زمانہ سے ملاقات کرنے کی توفیق دے اور امام زمانہ کو ہم سب راضی کر سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، تقبل منا انک انت السمیع